الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ کی رحمتیں بلا حد و حساب ہیں خیر امت محمدیہ پر۔ اللہ نے پہلے امتوں کی عمروں کو لمبا بنایا اور اس امت کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کی کیفیات کو اس قدر نورانی اور باعث اجور و ثواب بنا دیا کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر اجر کثیر کا انہیں مستحق ٹھہرا دیا۔ اس کی ایک مثال رمضان المبارک میں آپ سب حضرات اپنے اپنے ملکوں میں محسوس فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیلۃ القدر پوری دنیا کے مسلمانوں پہ آتی، اس کے لیے کوئی مکان مخصوص نہیں۔ اللہ کی وہ فتوحات اور وہ نعمتیں اور وہ رحمتیں جو کسی مکان کے ساتھ خاص ہوں وہ اس سے کم ہوتی ہیں جو کسی زمانے کے ساتھ خاص ہو۔ تو حج کے ایام اور خصوصاً اشہر حج کی پہلی راتیں اور اس ذوالحجہ کے مخصوص ایام جن میں آپ لوگ فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو زمانے سے متعلق رکھتی ہیں، اور زمانہ صرف مکے ہی میں نہیں آتا یا عرفات اور مینا میں ہی نہیں آتا، بلکہ یہ زمانہ امریکہ میں، انڈونیشیا میں، اس دنیا کے جنوب میں، ساؤتھ افریقہ میں اور شمال میں، اور اس دنیا کے دور دراز نیوزی لینڈ، ناروے، یعنی ایسے ممالک جن میں سردی ہوتی ہے اور ہمارے ہاں گرمی، اتنا فرق ہے موسم، اور ہمارے ہاں گرمی ہو تو ان کے ہاں سردی ہوتی ہے، مگر یہ ایام کی برکتیں یہ بالکل اور زمانے کی برکتیں پوری دنیا کو سمیٹے ہوئے۔ تو میری غرض برادران اسلام یہ ہے کہ اس زمانے کی برکتوں کو، جیسے آپ رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، اسی طرح حرمت والے مہینہ آپ ساری دنیا کے مسلمانوں پہ آتا ہے، اور اس کے شب و روز پوری دنیا کے مسلمانوں پہ آتے ہیں، مگر شاید اسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں یعنی حرمین شریفین سے دور رہنے والے لوگوں کو احساس تک نہیں ہوتا۔ تو قابل افسوس اور قابل تنبیہ اور قابل عبرت ہے یہ بات جس پہ میں زور دے رہا ہوں۔ تو اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی نے ان ایام میں جن کی قسمیں بھی کھائی ہیں، اور پھر ان ایام کی فضیلت کو، یعنی زمانے کی فضیلت کو جسے میں کہتا ہوں، ایسی بنا دی کہ فرمایا کہ کوئی عمل صالح تاکہ جہاد فی سبیل اللہ بھی افضل نہیں ٹھہرتا جو ان ایام میں، یعنی 10 ایام میں اللہ کے ہاں بندے کی اطاعت اور فرما برداری مقبول ہوتی ہے۔ اب آپ اپنے ملک میں، اپنے شہر اور بستی میں اور اپنے محلے میں بھی وہ عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت وہاں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے حرم میں ہونا ضروری نہیں۔ کسی کی نصرت، حاجت پوری کرنا، اس کی حاجت کے لیے کوشش کرنا، وہاں بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ فلاں جگہ ہوں گے تو یہ کام ہوگا۔ اسی طرح اپنے احباب، اپنے دوستوں،
اور اپنے ساتھیوں کی حاجات کو پورا کرنا۔ میرے محترم و مکرمین احباب کرام، اسلام کی زندگی اکیلا رہنے کا نام نہیں، یا اکیلا ہی اپنے رب واحد القہار کو خوش کرنا، ایسا تصور اسلام میں نہیں۔ مسلمان امت ایک اجتماعی زندگی رکھتی ہے اپنی۔ ان هذه امتکم امتا واحدہ، تو یہ امت پنے کا تصور جو ہے یہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ میں اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ زمانے کی فضیلت کسی جگہ کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ زمانے کی فضیلت پوری دنیا کو عام ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ ان ایام میں اللہ اکبر کوئی عمل صالح، یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہیں، محبوب ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ جب حضرات صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جہاد جیسی عظیم عبادت بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال کے ساتھ نکلا پھر وہ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو اس فضیلت کو میں اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اسلام کی یہ جو اجتماعی زندگی ہے اور امت کے اندر اصلاح کا جو اجتماعی رخ ہے، یہ بدلنا چاہیے۔ پھر ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب رسول اللہ نے ان اعمال کو کرنے کے لیے فرمایا اکثر و کثرت سے کرو، تعیین بھی فرما دی۔ وہ کیا ہیں؟ بولنا نہیں آپ سب نے۔ ایسے اعمال جو ہر انسان، ہر مومن، ہر بندہ مسلم اپنے گھر، محلے، ملک اور وطن میں بھی کر سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ التسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ۔ اس کو کثرت سے کرنا ہے۔ اور اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس مہینے کے جو مخصوص ایام ہیں، 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ، پھر 11ویں اور 12ویں اور 13ویں، تو یہ نماز فجر سے 9ویں کو، 9 تاریخ کو، 9 ذی الحجہ کو، فجر کے بعد سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیرات تشریف پڑھنی۔ اللہ اکبر۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ، کہ اللہ کے لیے بندگی کی جائے تو اللہ کو ان ایام سے افضل اور کوئی دن نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، یعدل صیام کل یوم، یعنی ذوالحجہ کے پہلی تاریخ کو، دوسری کو، تیسری کو، چوتھی کو، 5ویں کو، چھٹی کو، 7ویں کو، 8ویں کو، 9ویں کو کیا ہے؟ ہر روز کا روزہ صیام سنتن، 1 سال کے برابر ہے۔ اب آپ دیکھیں احباب کرام، روزہ اپنی جگہ ایک تربیت کا مدرسہ ہے، ایک تقوی سکھانے کا اور زاد راہ اختیار کرنے کا ذریعہ ہے روزہ۔ اگر ان ایام کا روزہ ذوالحجہ کا، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 دن کا روزہ سال کے عام دنوں میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو کیا روزہ کے لیے آپ اپنے شہر، ملک، محلے،
اس میں نہیں رکھ سکتے؟ کیا آپ کے ملک اور محلے والوں کو یہ احساس آپ پیدا نہیں کر سکتے کہ ہم ذوالحجہ کے 10 دنوں میں داخل ہو چکے؟ پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ مسلمان امت کے عظیم افراد ہیں۔ تو ہماری زندگی اجتماعی زندگی ہونی چاہیے۔ کیا کریں آپ؟ ان ایام کے روزے رکھیں کہ ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اللہ اور پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 10 ذوالحجہ کی ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ یہ فضیلت 1 سے 9 ذوالحجہ تک روزوں کی ہے، 9 تک۔ پھر 10ویں کو قربانی کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، مگر آپ لوگ جو اپنے ملکوں میں ہیں کوئی حرج نہیں، آپ روزہ رکھ سکتے۔ کیا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 اور 9 تک رکھ سکتے ہیں۔ حاجیوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے مناسک حج ادا کرنے ہیں، تو اس مشقت میں روزہ ان کی مشقت کو نہ بڑھائے، مگر غیر حجاج جو اپنے اپنے ملکوں میں ہیں ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ وہ تو آرام سے اپنے اپنے ہاں یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ رہی 10 ذوالحجہ کا دن، رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، اور 10 ذوالحجہ کا دن یہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، یہ قربانی کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے پینے اور اپنے گھر والوں سے صحبت کے ایام ہیں۔ اسی طرح ایک فضیلت جو حدیث میں ذکر ہوئی، جسے امام بخاری نے باب زیادت الایمان و نقصان ہی میں ذکر کیا، وہ یہ ہے ان عمر بن الخطاب ان رجلا من الیہود قال له، کہ ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا یا امیر المؤمنین آیت فی کتاب اللہ فی کتابکم، کہ ایک آیت تمہاری کتاب میں ہے جسے تم پڑھتے ہو، لو علینا، اگر وہ ہم پہ اترتی، معاشر الیہود، یہودیوں پر، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ نے پوچھا کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت، اس میں اللہ نے مسلمان امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تم پہ تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے مقرر کر دیا۔ یعنی دین سے مراد وہ ہے کہ وہ نظام جس کی اطاعت گزاری کرے، جس کے سامنے سر تسلیم خم کرے بندہ، وہ دین ہے۔ دان یدین، فرما بردار ہو کے رہے۔ تو اسلام کے ہم فرما بردار ہیں، پوری امت، پوری دنیا میں، اور سال کے پورے ایام جہاں بھی ہم ہوں۔ تو اس حقیقت کو اے میرے احباب کرام اپنی زندگی میں سمونا ہے، اور اس پہ عمل کر کے پوری دنیا کو عمل کے ذریعے ہم نے دعوت دینی ہے اپنے دین کی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسے عید بناتے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم اس دن کو بھی جانتے ہیں اور اس مقام کو بھی جانتے ہیں جہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ جمعے کا دن تھا،
عرفات کا میدان تھا۔ آپ سب کو یاد رہے کہ رسول اللہ کا جو وقوف تھا وہ یوم عرفہ میں جمعے کے دن، اور عرفات کے دن 9 تاریخ کو اس کے روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا صیام یوم عرفہ کا صیام 1000 یوم۔ دنیا کے مسلمانوں، اے میرے احباب، اے میرے برادران، اے میری ماں بہنوں، بیٹوں بیٹیوں، دیکھیں عرفات کے دن جب حاجی عرفات میں جمع ہوں تو آپ کو اپنے گھروں میں روزہ رکھنا کتنا بڑا عمل ہے۔ فرمایا کہ آج کے دن کا روزہ جیسے 1000 دن کا روزہ رکھنا ہے۔ تو اب بعض چیزیں میں نے آپ کو یہ اس لیے بتائی ہیں کہ ان ایام میں ہمیں محسوس ہو کہ ہم فضیلت والے مہینے میں اور فضیلت والے ایام میں داخل ہیں، اور ان میں کیا کرنا ہے۔ جیسے کہ پچھلے مجلس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، تحلیل، تکبیر، تسبیح، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، پھر روزہ رکھ۔ ایک دن کا روزہ کیا فرمایا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دن کا روزہ ایسے ہے کہ آپ نے صیام سنۃ، 1 سال کا روزہ رکھا، اللہ اکبر، اور ایک رات کا قیام۔ کون سی رات؟ 10 ذی الحجہ کی، جیسے لیلۃ القدر کا قیام، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امہات المومنین فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، تو آپ ذو الحجہ کی 9 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے ملکوں میں جب ہوں تو پھر اس کا اہتمام کریں، تکبیر و تحلیل کا اپنے ملک کے بازاروں میں نکلتے ہوئے، اور اس دن کے روزے کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں، اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سن لیں صیام یوم عرفہ، عرفات کے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ، میں امید رکھتا ہوں اللہ سے کہ ان یکفر السنہ التی قبلہ والسنہ التی بعدہ۔ اب آپ دیکھیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ سب کا کفارہ بن جائے گا۔ کیا؟ 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنا۔ تو آپ حضرات اس مجلس میں اسی میں اکتفا کرتا ہوں، اور جو فضائل اور جو اعمال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے یا آپ اختیار فرماتے تھے، ان کو آپ نے اپنے اپنے ملکوں میں ان ایام میں اور ان مبارک راتوں میں اختیار فرمانا ہے، تاکہ آپ کا یہ عمل پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس دین کی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کو بطور دین اللہ نے تمہارے لیے اختیار کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام برادران کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو ان ایام کی فضیلت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق دے، اور وہ جہاں بھی ہوں، حج میں ہوں، حج میں نہ ہوں، اپنے ملکوں میں ہوں، تو ان کے ہاں یہ دن آتے ہیں اور آئیں گے اور آتے رہیں گے، تو ان کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔